ہیں۔ آئیے بصد ادب پیر مغاں سے گزارش کی جائے، جناب غمان انصاری صاحب کو آواز دی جائے کہ تشریف لے آئیں اور اپنے قیمتی اور ناصحانہ الفاظ سے ہم طالبان ادب کو نوازیں۔ جناب غمان انصاری صاحب۔ اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی، میر دریا ہے سنو شعر زبانی اس کی۔ حضرت استاد کا استقبال کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیر حاضر شدہ صدر اور مہمان خصوصی اور معزز حاضرین اور نئی نسل کے ادب پرور بہت سے بچوں کو میں نے آج پہچانا کہ عمران ساگر کے توسط سے زبان و ادب کی خدمت میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو آگے ہی آگے بڑھاتا جائے۔ اور چائے لی تو یہ سوچ کے کہ میں چھلک جائے تو کم ظرف ہیں پینے والے، میں چھلک جائے تو کم ظرف ہیں پینے والے، اور جام خالی ہو تو ساقی تیری رسوائی ہے۔ اور باقی باتیں جو کہنے کی تھی، جو میرے دل میں خیالات تھے، نہ جانے امیر حمزہ کو بچپن کا تعلق ہے یا کوئی اور چیز، کہ بہت سی باتیں انہوں نے کہہ دیں۔ اب میں کہنے سے کترا رہا ہوں ان چیزوں کو کہ پہنا ہے ہم نے عشق بدن کو اتار کر۔ میں اپنے شعر نہیں سنا رہا ہوں، وہ تحت شعور میں تھے، یاد آ رہے ہیں کہ پہنا ہے ہم نے عشق بدن کو اتار کر، مرنا ہمارے واسطے آسان ہو گیا۔ پہنا ہے ہم نے عشق بدن کو اتار کر، اور نئی نسلوں کے نام کے ہم آج تک سفر میں ہیں، اس اعتماد پر ہم آج تک سفر میں ہیں، اس اعتماد پر ابھریں گی منزلیں میرے قدموں کی دھول سے۔ ہم آج تک سفر میں ہیں، اس اعتماد پر ابھریں گی منزلیں میرے قدموں کی دھول سے۔ کسی کے اور دو شعر یاد آ رہے ہیں، آپ کو سنایا تھا کہ مقتل کی طرف آتے اور تیری قسم آتے، مقتل کی طرف آتے اور تیری قسم آتے، آواز تو دی ہوتی ہم تیز قدم آتے، آواز تو دی ہوتی ہم تیز قدم آتے، جھکنے نہ احساس خودی تو نے جھکنے نہ دیا، ورنہ لکھنے کے لیے ہم کو سونے کے قلم آتے۔ احساس خودی تو نے جھکنے نہ دیا، ورنہ تمثیل ادراک جتنا موقع ملا پرسوں دستیاب ہوئی، اور لفظوں پہ غور کیجیے گا۔ شاعری تو جس کو نئی نسلیں کر رہی ہیں اسے شاعری کہا جائے، اور اسے ایک تجربہ سمجھا جائے کہ شہرک کا پاکیزہ خون ہے تمثیل ادراک۔ الفاظ ہو گئے۔ شہرک کا پاکیزہ خون ہے تمثیل ادراک، اب فکر و نوا کا سوز دروں ہے تمثیل ادراک۔ اور حمزہ کی پرواز کا محور تمثیل ادراک، جرا جرا ساغر ساغر تمثیل۔ حمزہ کی پرواز کا محور تمثیل ادراک، جرا جرا ساغر ساغر تمثیل ادراک، اور حمد کی خوشبوؤں کا ہدیہ تمثیل ادراک۔ حمد کی، ذکی محفوظ نے حمد پاک کے حوالے سے اچھی باتیں، قیمتی باتیں کہیں کہ حمد پاک کی خوشبوؤں کا
حمد کی خوشبوؤں کا ہدیہ تمثیل ادراک اور نعت پاک کا ذری لہجہ تمثیل ادراک اور منقبتی جذبوں سے مزین تمثیل ادراک یعنی بیان وادی ایمن تمثیل ادراک یعنی بیان وادی ایمن تمثیل ادراک اور ملک کی عظمت کا پیرایا تمثیل ادراک. تمام نظمیں دسترس میں نہیں آئیں اشارتاً کہ ملک کی عظمت کا پیرایا تمثیل ادراک اور دھوپ کے پیچھے گہرا سایہ تمثیل ادراک دھوپ کے پیچھے گہرا سایہ تمثیل ادراک اور پردیسی کے غم کا مداوا تمثیل ادراک پردیسی کے غم کا مداوا تمثیل ادراک اور دشمن دین کی آنکھ کا کانٹا تمثیل ادراک دشمن دین کی آنکھ کا کانٹا تمثیل ادراک اور کڑوا سچ سہنے کی خاطر تم آ جانا یار کڑوا سچ سہنے کی خاطر تم آ جانا یار عمران و ساغر کے بیچ ہے بس لفظی دیوار کڑوا سچ سہنے کی خاطر تم آ جانا یار عمران و ساغر کے بیچ ہے بس لفظی دیوار آئینہ امیدوں کا ایک ساگر ناہنجار آئینہ خواہشوں کا ساگر آئینہ امیدوں کا ایک ساگر ناہنجار خون کی گھنٹی جس کی بھی ہو ہے تو وفا شعار خون کی گھنٹی جس کی بھی ہو ہے تو وفا شعار ہر تخلیق اول و آخر زخموں کا انبار ہر تخلیق اول و آخر زخموں کا انبار کس کے مرحبا کہنے سے یہ شب ہے سحر آثار کس کے مرحبا کہنے سے یہ شب ہے سحر آثار اب بنکر کی آشفتہ حالی کا ہے آئینہ دار بنکر کی آشفتہ حالی کا آئینہ دار بنکر کی آشفتہ حالی کا آئینہ دار فرہادی تیشے میں ضم ہے شیریں کا رخسار فرہادی تیشے میں ضم ہے شیریں کا رخسار اور تحقیقی نظروں سے دیکھو دنیا کا بازار تحقیقی نظروں سے دیکھو دنیا کا بازار ممکن ہے مل جائیں اس میں تہذیبی آثار تحقیقی نظروں سے دیکھو دنیا کا بازار ممکن ہے مل جائیں اس میں تہذیبی آثار چھو کر دیکھو سوچو پڑھ کر تمثیل ادراک چھو کر دیکھو سوچو پڑھ کر تمثیل ادراک اور نخل تمنا شاخ صنوبر تمثیل ادراک ای فہام و تفہیم کا دفتر تمثیل ادراک اور درس قناعت قند مقرر تمثیل ادراک درس قناعت قند مقرر تمثیل ادراک ہائے رے یہ خوش رنگی منظر تمثیل ادراک علم کا سائل فن کا گداگر تمثیل ادراک علم کا سائل فن کا گداگر تمثیل ادراک اور مستقبل کا صوتی لشکر تمثیل ادراک مستقبل کا صوتی لشکر تمثیل ادراک اور عہد رواں کا بگڑا تیور تمثیل ادراک عہد رواں کا بگڑا تیور تمثیل ادراک
کاغذ اور قلم سے ہٹ کر، ہاں فائل تلاشیے گا بعد میں، کاغذ اور قلم سے ہٹ کر تمثیل ادراک لکھ دینا پتھر پتھر تمثیل ادراک، کاغذ اور قلم سے ہٹ کر تمثیل ادراک لکھ دینا پتھر پتھر تمثیل ادراک، اور دو رنگی دنیا کا شناور تمثیل ادراک، دو رنگی دنیا کا شناور تمثیل ادراک، اور دھوپ کا بستر برف کی چادر تمثیل ادراک، دھوپ کا بستر برف کی چادر تمثیل ادراک، اور تیری پیشانی کو جھک کر تمثیل ادراک، بوسہ دیں گے ماہ و اختر تمثیل ادراک، فقط و السلام۔ یہ تھے حضرت استاد جناب گمان انصاری۔ جب استاد کو سننے کا موقع ملتا ہے، جب آپ کی باتیں سننے کا موقع ملتا ہے، آپ کا کلام سننے کا موقع ملتا ہے، تو ایک شعر ہمیشہ ذہن میں آتا ہے کہ لگا رہا ہوں مضامین نو کے پھر انبار، خبر کرو میرے گلشن کے خوشہ چینوں کو۔ یا کبھی کبھی تو فرزدق یاد آ جاتا ہے کہ اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، یہ ہمارے ادبی آباء و اجداد ہیں، اگر ہم سے مقابلہ کرنا ہے تو آپ بھی ایسے ہی آباء و اجداد کو لے کر محفل میں ہمارے سامنے آیا کیجئے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ فکر و فن میں جو درک اور جو مقام حاصل ہے فی زمانہ ہمارے شہر میں، میرے خیال میں جناب گمان انصاری کے علاوہ کوئی اور نام اس مقام تک نہیں پہنچتا۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ جب ہم آپ کو آواز دیتے ہیں، جب آپ سے گزارش کرتے ہیں، آپ ہماری گزارش پر لبیک کہتے ہیں، ہماری دعوت کو قبول کرتے ہیں، ہماری محفلوں کو رونق بخشتے ہیں۔ یہ یقیناً آپ کی خرد نوازی اور طالب علموں کے اوپر آپ کی شفقت کی دلیل ہے۔ میں پروگرام کے اختتام سے قبل تمام لوگوں کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جن لوگوں نے انتظام و انصراف میں حصہ لیا، خاص طور سے دبستان سخن کے تمام اراکین کا، جن کی قد و کاوش کے نتیجے میں آج کے اس پروگرام کا انعقاد ممکن ہو سکا، اپنے ان تمام مہمانان کا جو تشریف لے آئے، محترم سعید اللہ شاد صاحب، منظور الحق ناظر صاحب، امتیاز ساحل صاحب، شمیم صادق صاحب، محمد کمال صاحب، ظفر شاہ صاحب، برادرم فیضان اسد، اور بہت سارے نام ہیں ہمارے سب کے محترم اور ہمارے سرپرست جناب گمان انصاری صاحب۔ آپ تمام حضرات کا مکرر شکریہ کہ آپ کے تعاون کے بغیر آج کی یہ محفل اس طریقے سے منعقد نہیں ہو پاتی۔ اور اختتام کے اعلان سے پہلے ایک بار پھر میں اپنا پرانا قول دہراؤں گا۔ کچھ مہینے قبل منظور الحق ناظر صاحب نے تو ایک مجموعہ کلام شائع کرا کے اپنی ضمانت بچا لی ہے، اب باری آتی ہے ان حضرات کی جن کا مجموعہ کلام ابھی تک شائع نہیں ہو سکا۔ عمران ساگر کا تو شکریہ ادا کیجئے تمام حضرات کہ انہوں نے آپ کی آبرو بچا رکھی ہے اس عمر میں دو دو مجموعہ کلام دے کر، لیکن ہمارے سینئر شعراء، خاص طور سے میں حضرت استاد جناب گمان انصاری صاحب سے سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ آپ کا مجموعہ کلام سب سے پہلے آنا چاہیے، اور اس کے بعد جناب سعید اللہ شاد صاحب اور ذکی محفوظ صاحب، شمیم صادق صاحب۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ راستہ خالی کریں تو ہم لوگ آگے آئیں۔ کب تک ہم لوگوں کا راستہ روک کر کے آپ لوگ کھڑے رہیں گے؟ کم از کم ایک ایک کتاب شائع کرا لیجئے، ہمارے لیے راستہ کھل جائے تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ ٹوٹی پھوٹی جیسی تیسی کتاب ہم لوگ بھی لے کے آ ہی جائیں۔
تو اسی گزارش کے ساتھ کہ آپ لوگ جلد از جلد اس سلسلے میں کوئی پیش رفت کریں گے، آج کے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔